السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دل شیر جب فریش ہو کر باہر آیا تب تک وہ بہرام کو چپ کروا چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج پہلی بار ازا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھا، بالکل یونانی دیوتاؤں کی طرح۔ سفید کاٹن کا شلوار قمیض اس کے دراز قد پر بہت سج رہا تھا، اور کہاں وہ ایک طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں، اس کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں دل شیر سے نکاح کے بعد وہ کیوں اتنا منفی سوچنے لگی تھی۔ آپ کہیں ہوں، کہیں تو پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں، پھر جی بھر کر نہار لیجیے گا۔ ازا کی نظریں خود پر دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ازا جلدی سے سٹ پٹا کے بہرام کو لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی جلد بازی پر وہ مسکرایا اور واش روم کے باہر سے آواز لگائی، بہرام کی ساری چیزیں میرے وارڈروب میں ہیں، وہاں سے لے لیجیے گا۔ آپ دونوں آرام سے تیار ہو جائیں، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر تیار ہو جائے۔ ازا واش روم سے بہرام کو نہلا کر ٹاول میں لپیٹ کر باہر آئی اور بیڈ پر لٹا دیا اور جا کر وہی وارڈروب کھولا جس میں سے صبح دل شیر نے اپنا سوٹ نکالا تھا۔ اس میں بہرام کے کپڑوں سمیت اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، جو نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی دل شیر پر، وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا تھا اس پر اور اس کی اولاد پر۔ ایک بار پھر اسے احساس ندامت ہوئی تھی، کاش وہ بزدل نہ ہوتی تو آج دل شیر کی زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ جب وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو بہرام نک سا تیار بیڈ پر لیٹا اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کے کھیل رہا تھا، اور وہ خود ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ کن خیالوں میں تھی کہ اسے دل شیر کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ دل شیر نے اس کے پیٹ میں ہاتھ لپیٹ کے اسے قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنی تھوڑی رکھ دی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جو خود پر عاشر کے کیے گئے ظلموں کے حصار میں تھی، ایک دم گھبرا کر گھومی اور اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ دور 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 رہیں مجھ سے۔ دل شیر جو اس کے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، ایک دم یوں جھٹکنے پر حیرت سے ازا کو دیکھنے لگا تھا، جو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر کسی معصوم بچے کی طرح بیٹھے روتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ معاف کر دیں، دوبارہ نہیں کروں گی، معاف کر دیں مجھے، مت ماریں، عاشر میں مر جاؤں گی۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ دل شیر اس اچانک افتاد پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آتا گیا۔ وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور اسے کھینچ کر سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اس لڑکی سے عشق کرتا تھا، وہ اس کی زندگی سے ان 2 سالوں کو نکال تو نہیں سکتا تھا، ہاں اس کی زندگی میں رنگ بھر کر ان دردناک پرانی یادوں کو مندمل ضرور کر سکتا تھا۔ ازا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے ہی اسے خود سے لگائے رہا۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو دل شیر نے اس کا سر اپنے سینے سے نکالا۔ روئی روئی جھکی آنکھیں، ٹماٹر کی طرح لال گال، بھیگے ہونٹ، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ تو اس کا محرم تھا، کیسے وہ خود پر ضبط کرتا۔ وہ جھکا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو لیا۔ ازا نے سختی سے سینے سے اس کی شرٹ بھینچ لی۔ وہ جو عاشر کے ڈر اور خوف میں مبتلا تھی، اس کے لمس پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور گھبرا کر سہارے کے لیے اسی کی شرٹ تھام لی۔ دل شیر اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ازا اس کی نظروں سے گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مزید کوئی گستاخی نہ کروں تو جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں باہر جانا ہے، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر بہرام کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ جلدی سے نارمل ہو جائے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب اس وقت مسٹر خان، عائزہ بیگم، ہمنا، عاطف اور شاہزر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمنا، بیٹا جا کر بھائی بھابھی کو بلا کر لاؤ ناشتے کے لیے۔ جی ڈیڈ۔ مسٹر خان کی آواز پر وہ اٹھ کر جانے لگی تھی۔
وہ دونوں ساتھ سیڑھیاں اترتے نظر آئے، گرے کلر کے کامدار جوڑے میں حجاب کی طرح دوپٹہ اوڑھے، شرمائے گھبرائے روپ میں وہ دلشیر کے ساتھ چلتی کوئی معصوم پری ہی لگی تھی۔ دلشیر کی گود میں بہرام تھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس آنے پر عائزہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور عزا کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جو گھبراہٹ کا شکار تھی، نہ جانے دلشیر کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو، کیونکہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی۔ ان کی اتنی محبت پر حیرانگی سے ان کو دیکھا۔ ادھر آؤ، آج سے تمہاری جگہ دلشیر کے ساتھ ہے، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اسے تھام کر دلشیر کے برابر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ اب کہ بہرام ہمنہ کی گود میں تھا، وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ بھوک اتنی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی محبت اپنائیت پر اس نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا۔ سب نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ دن کے 10 بجے روحان کی آنکھ موبائل فون پر ہوتی بیل پر کھلی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا جو اسے انجام دینا تھا۔ الماری سے ایک سوٹ نکال کر فریش ہونے چل دیا۔ فریش ہو کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ السلام علیکم ماما، سامنے بیٹھی فائزہ بیگم کو اس نے گلے لگا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، اللہ تمہیں جلد نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ ان کی دعا پر اس نے مسکرا کر دل سے آمین کہا اور ان کو اللہ حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ آپ کا بیٹا گھوڑے پر سوار کہاں گیا ہے؟ عالم صاحب دور سے ہی اسے دیکھ فائزہ بیگم کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ کہہ رہا تھا ایک بہت ضروری کام سے گیا ہے، شام تک لوٹ آئے گا۔ ہاں، آپ کے بیٹے اور ان کے ضروری کام ہم کہاں اچھے لگیں گے، انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ فائزہ بیگم کی ہنسی نکل گئی، جو اس عمر میں بھی اپنے ہی بچوں سے جیلس ہو رہے تھے۔ کل حالے کے پاس جانے سے پہلے ہی روحان نے سب کو حقیقت بتا کر سب سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بھی آخر کب تک ناراض رہتے؟ جو بھی غلطیاں اس نے کی تھی، تھا تو ان کا بیٹا ہی، اور کہیں نہ کہیں معاف کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی حالے تھی۔ وہ حالے کو ایسے اداس زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان کے تینوں بچے ہی اپنے اپنے ہمسفر کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ بی جان کے ساتھ باہر گارڈن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے بی جان کا شوگر بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں زیادہ سے زیادہ چہل قدمی کا کہا تھا۔ تم نے میرے پوتے کو معاف کر کے بہت اچھا کیا، بی جان نے اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں جانتی بی جان جو کچھ یہاں ہوا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ حالے کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ آپ ہی تو کہتی ہیں نا ایک لڑکی کا شوہر ہی اس کا محافظ ہوتا ہے، تو وہ کیسے کچھ غلط میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا یقین کروں، وہ اب کبھی مجھے تکلیف نہیں دیں گے، اسی لیے میں اپنے گزرے ہوئے کل کی وجہ سے آج برباد نہیں کر سکتی۔ وہ جتنی سمجھداری سے بولی تھی، بی جان تو وردہ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا بے ساختہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ یہ وہی پوتی تھی ان کی جو ان کے لاڈلے پوتے کو سب کے سامنے شرمندہ کرتی رہتی تھی۔ ہائے میرا بچہ، اتنی سمجھدار ہو گئی تو! میں تو فائزہ کو یوں ہی ڈانٹا کرتی تھی، آج تم نے مجھے 10 سال اور جوان کر دیا۔ بی جان خوشی خوشی بولی، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی، پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ صبح سے اب دیکھا تھا اسے، گزری رات یاد آتے ہی پلکیں لرز گئی تھیں۔ پرمسرت لہجے میں بولی تھی۔ ابھی اس نے اپنی پلکیں جھکائی ہی تھی کہ دوبارہ حیرت سے اتنی جلدی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ روحان کے ساتھ وہی زائش ہی تھی، اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس لڑکی نے آ کر بی جان کو سلام کیا۔ جتنی بے باک وہ اس دن لگی تھی، آج اتنی ہی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ شاید روحان نے اسے اپنے ساتھ سب سکھا دیا تھا۔ اس کا دل روحان سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی، اب محبت کے پہلو میں کسی اور کو دیکھنا
اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ تو پھر اس کی کم عمری کی پکی محبت تھا۔ ابھی وہ واپس اندر چلی جاتی کہ زائش نے اسے پکار لیا، کیسی ہو حالے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی، آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ ماں میں ٹھیک ہوں۔ ارے بیٹا چلو اندر چل کر بیٹھو۔ بی جان زائش کو لیے اندر بڑھ گئیں، لیکن حالے وہیں کھڑی اس کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ روحان گاڑی پارک کر کے آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ ابھی تک اس نے روحان کی طرف نہیں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں۔ وہ تو اسے طلاق دے چکا تھا، اور اس نے کل رات ہی تو کہا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں، پھر کیوں لایا تھا وہ اسے حویلی؟ روحان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود ہر سوال جان چکا تھا۔ تمہیں اپنے روحان پر بھروسہ ہے نا؟ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حالے نے کچھ نہیں کہا، بس وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ روحان اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زریان شام کو ہی شہر جا چکا تھا، کیونکہ کل دلشیر اور عزا کا ولیمہ تھا اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ باقی حویلی والوں نے صبح نکلنا تھا۔ لاؤنج میں بالکل خاموشی تھی، سب زائش کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بولو بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دادا جان نے زائش سے کہا۔ جی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وہ شرمندگی سے نظر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں یونیورسٹی میں روحان کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہاں میری روحان سے دوستی ہو گئی۔ یہ بات میری موم کو پتہ تھی۔ انہوں نے مجھے روحان کو اپنے پیار میں پھنسانے کا کہا، کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ امیر تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے اس نے شرمندگی سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن میں اپنے ہی ایک کلاس فیلو سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا۔ وہ اسکالرشپ پر وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب موم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت ٹارچر کیا مجھ پر۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میں فیضان سے شادی کروں۔ پھر میں ان کے کہے کے مطابق روحان کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں روحان کے سامنے بالکل روحان کے مطابق چلنے لگی اور ہر چیز اس کی مرضی سے کرنے لگی۔ وہ بھی یہ سب نوٹ کرنے لگا۔ ایک دن میں نے اسے موم کے کہنے پر پرپوز کر دیا، اور اس نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر حالے کو دیکھا، جو روحان کے ساتھ نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، کیونکہ اس وقت روحان کا نکاح حالے سے نہیں ہوا تھا۔ اس دوران میرا فیضان سے ریلیشن ویسا ہی تھا۔ میں نے فیضان کو تب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آہستہ آہستہ روحان مجھے اگنور کرنے لگا۔ پہلے تو میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن ایک دن مجھے اپنی پریگننسی کا پتہ چلا۔ میں فیضان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات موم کو بھی پتہ چل گئی، لیکن موم تب بھی میری شادی فیضان سے کروانے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ میرا ابارشن کروا دیں گی۔ فیضان سے بھی میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے روحان کو بلا کر جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی، اور میں نے خودکشی کی دھمکی دے کر اسے اتنا مجبور کر دیا کہ اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور مجھ سے نکاح کرنا پڑا۔ پھر میں نے موم کے کہنے پر اسے بے ہوشی کی دوائی دی کہ صبح اسے کچھ بھی یاد نہ رہے اور اپنے بچے کو اس کا نام دے سکوں۔ لیکن صبح اٹھتے ہی روحان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے اسے بے ہوشی کی دوائی دی تھی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے وہاں سے موم لے کر چلی گئی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ روحان کی شادی ہے تو انہوں نے مجھے ایک نئے مقصد سے یہاں بھیجا تاکہ میں روحان کو برباد کر سکوں۔ لیکن میں خود کٹ پتلی کی طرح استعمال ہوتے ہوتے تنگ آ گئی تھی۔ جب روحان مجھے یہاں سے لے کر گیا تو سیدھا فیضان کے گھر لے کر گیا تھا، جو برابر والے گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ روحان میرے بارے میں سب پتہ کر چکا تھا، اسی لیے اسے فیضان کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ پھر میں نے سارا سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری اتنی غلطی اور گناہ کے بعد بھی فیضان نے مجھے دھتکارا نہیں اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ پھر میں نے موم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا، اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، صرف اور صرف روحان کی وجہ سے۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے کیا سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے سب سے معافی مانگنے لگی۔ فائزہ بیگم نے آگے بڑھتے دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا۔
اب جب سب صحیح ہو رہا تھا تو وہ لوگ کیوں پرانی باتیں دل میں رکھیں؟ میں گنہگار ہوں تمہاری، پلیز ہالے مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہالے کے پاس آئی تھی۔ میرے اندر سے یہ پچھتاوا کم نہیں ہوتا کہ میری جوانی کے کیے گناہ میرے بچے کے سامنے نہ آئیں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے ہالے سے بولی تھی۔